رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، اے اہل ایمان، لا تقولوا علی اللہ الا الحق. اللہ کے متعلق جب بھی کوئی بات کرو سچی کرنا، برحق کرنا. انما المسیح عیسی ابن مریم، حضرت مسیح جن کا نام عیسیٰ ہے یہ مریم کے بیٹے ہیں. ولا تقولوا ثلاثہ، تین خداؤں کے قائل مت ہونا. انما اللہ الہ واحد، تمہارا اللہ صرف ایک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بڑی علامات میں سے آپ کا اس کائنات میں نزول بھی ہے، اور آپ اس وقت آسمان پہ ہیں. قیامت سے پہلے آپ اس کائنات میں تشریف لائیں گے. قرآن حکیم نے جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا ہے، 25 بار عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے. آپ کی خصوصیات میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. آپ کی والدہ کا نام مریم ہے، اور مریم جو ہیں ان کی والدہ کا نام حنا ہے، اور حنا کے خامد کا نام عمران ہے. قرآن حکیم میں حضرت مریم کے نام پر بھی ایک سورت آئی ہے جس کو سورت مریم کہا جاتا ہے، اور آپ کے جو والد عمران ہیں ان کے نام پر بھی ایک سورت آئی ہے جس کو سورت آل عمران کہا جاتا ہے. عمران ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. ان کی بیوی نے اللہ کے گھر میں جا کے یہ منت مانی، اللہ اگر مجھے بیٹا عطا کرے تو میں بیت المقدس کا اس کو خادم بنا دوں گی. اور بڑھاپے کے اس عالم میں میرے اللہ نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا اس کی جگہ بیٹا نہیں ملا، بلکہ اللہ رب العزت نے بیٹی عطا فرمائی. قرآن کہتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب یہ پیدا ہو گیا اپنے اللہ سے کہنے لگی اللہ میں نے تو کیا مانگا تھا، بیٹا، اور یہ کیا ہو گئی، بیٹی. بیٹے اس ٹائم مسجدوں میں خدمت کرتے تھے، مرد مسجدوں میں خدمت کرتے تھے، عورتیں مسجد میں نہیں جاتی تھی، نہ ہی مسجد کی وہ خدمت کرتی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں آج اس بیٹی کو بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیتا ہوں، جن کا نام مریم ہے. واحد عورت ہیں جن کا قرآن حکیم نے نام بیان کیا ہے. باقی تمام اہل ایمان اور سب کے نام قرآن نے بیان نہیں فرمائے، کیونکہ عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے، اس کی صفات کا بھی پردہ ہے، اس کی ذات کا بھی پردہ ہے. مریم کے نام سے اللہ نے سورت مریم اتاری ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل. بیت المقدس کے لیے آپ کی خدمت دے دی گئی. حضرت زکریہ تھے، آپ کے خالو تھے، وہ بھی بیت المقدس کے حضرات میں سے تھے، وہاں کی انتظامیہ میں سے تھے. پھر یہ جھگڑا ہوا کہ مریم اگر بیت المقدس کے حوالے ہو گئی ہے، ایہم یکفل مریم، اس کا ذمہ دار کون ہے، دیکھ بھال کون کرے گا، کفیل کون ہوگا. اس وقت آپس میں بڑا جھگڑا ہوا. حضرت زکریہ نے کہا میرا بھی حق ہے، دوسرے نے کہا میرا بھی حق ہے. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا قرآن دازی کی جائے، اور قرآن دازی میں اپنے اپنے قلم پانی میں پھینکو، جس کا قلم اوپر آ جائے گا وہ اس کا ذمہ دار بنے گا، کفیل بنے گا. قلم پانی میں پھینکے گئے، حضرت زکریا کا قلم اوپر آیا،
آپ ان کے کفیل بن گئے۔ اس کے بعد ایک کمرہ بنایا جو حضرت مریم کا محراب تھا، اس میں وہ عبادت کرتی تھی۔ اور قرآن حکیم نے بیان کیا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم تجھے اللہ نے پاک بھی کیا ہے، تجھے اللہ نے پوری جہاں کی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، اب تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جا، واسجدی سجدہ کرتی جا، ورکعی رکوع کرتی جا۔ حضرت زکریا نے ایک کمرہ دے دیا، عبادت ہوئی، سجدے ہوئے، اللہ کو یاد کرتی رہی۔ پھر عجیب کمال اور عجیب مظاہرے وہاں نظر آئے۔ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کا پھل آسمان سے آتا، سردیوں کے موسم میں گرمیوں کا پھل آسمان سے آتا، کمرے سے خوشبو ٹپکتی، راحت، سکون، طمانینت۔ زکریا اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن ذہن میں آیا، مریم سے پوچھتا ہوں انا لکی ھذا، یہ پھل تجھے کہاں سے مل رہے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا ایک عورت پر اللہ اتنا مہربان ہے، آج میں بھی دعا کر کے دیکھتا ہوں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اور وہاں دعا فرمائی رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے نیک، پاک، صاف ستھری اولاد عطا فرما دیجئے۔ انک سمیع الدعاء، آپ دعائیں سنتے ہیں۔ فنادتہ الملائکہ، ایک دم سے آئی۔ دیکھو نبی جب پکارتے ہیں میرا اللہ کیسے جواب دیتا ہے، کیسے میرا اللہ نقد مدد کرتا ہے۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی زکریا نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بشارت بھی آ گئی، بیٹا بھی ہوگا، نام بھی آیا، یحییٰ ہوگا۔ دیگر آیات میں مقصد بھی آ گیا اولاد کا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو کتاب کو پکڑنا، اس کو پڑھنا، اس کے علاوہ تیرا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ نے زکریا کے ہاں بھی یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت مریم کو اللہ نے بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ اولاد کوئی نہیں تھی، شادی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک دن ایسے بیٹھی ہیں، سامنے ایک فرشتہ آ گیا، حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ کون ہو؟ کہنے لگا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ اللہ نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا ہے۔ کیا کام ہے؟ اللہ تجھے اولاد دینا چاہتا ہے، بیٹا دینا چاہتا ہے۔ کانپ گئی، لرز گئی، میرا خامد نہیں۔ لم یمسسنی بشر، آج تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ ولم اک بغیہ، میں گناہگار بھی نہیں ہوں۔ بچہ کہاں سے ہوگا؟ فرشتے نے آپ کے گریبان سے ایک پھونک ماری اور آپ کے پیٹ میں حمل ہو گیا۔ بڑی اس وقت خوش بھی ہوئی، مگر یہ غم بھی تھا کہ یہ بچہ بغیر باپ کے ہے، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرا تو خاندان عزت والا ہے، میرے تو والد عزت والے ہیں، میری تو والدہ عزت والی ہے۔ اور اس وقت کیا کہا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میری موت آ جاتی اور یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اب میں کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں؟ پھر یہ بچہ پیدا ہو گیا اور پریشانی بڑھ گئی، اب کیا جواب دوں؟ فَأَجَازَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اللہ نے فرمایا جا، کھجور کا ایک تنا ہے، اس کے قریب کھڑی ہو جا، اوپر سے کھجوریں آئیں گی، ان کو کھاتی جا۔ اور اللہ میں کیا کروں؟ جواب کیا دوں؟ میرے اللہ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، تیری قوم آئے گی، تجھے پوچھے گی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم، حضرت ہارون کی یہ بہن تھی مریم، کہا بتاؤ یہ کہاں سے آیا بچہ؟ تیرا باپ بھی نیک، تیری ماں بھی نیک۔ اب مریم کو اللہ نے کہا تیرا روزہ ہے اور شکر ادا کرو، تم روزوں میں بولتے ہو، تم روزوں میں تلاوت کرتے ہو، تم روزوں میں ذکر کر سکتے ہو، تم روزوں میں بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن بنی اسرائیل اور پہلی امتوں کا روزہ یہ تھا
کہ جب روزہ ہوا تو ان کو چپ لگ جاتی تھی، وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ سچی نہ جھوٹی۔ آج سچی بات تو ہے ہی ایمان کا تقاضا، مگر روزے دار جھوٹی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب آخر عشرہ آتا ہے، سیزن بڑھتا ہے، کپڑے بکتے ہیں، جوتیاں بکتی ہیں، چوڑیاں بکتی ہیں، انگوٹھیاں بکتی ہیں، مہندی بکتی ہے، عرق بکتے ہیں، پھول بکتے ہیں، ہار بکتے ہیں، نوٹ بکتے ہیں، دکاندار بھی اندھے ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور بیچ رہے ہیں اپنی آخرت کا ان کو کوئی پتہ نہیں۔ مریم کا روزہ ہے، بات نہیں کر رہی، لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے، بچہ کہاں سے آیا ہے، تیرا خامد کدھر ہے، تیرا والد نیک، تیری والدہ نیک، لوگوں نے الزام تراشی کر دی، مگر میں قربان جاؤں قرآن پر۔ قرآن کہتا ہے امہ صدیقہ، آپ کی ماں سچی ہے، عیسیٰ بھی سچے ہیں، کانا یاکلان الطعام، عیسائیوں کو خطاب ہے، یہ کھاتے پیتے پہنتے سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمارے نبی کو بھی یہ کہا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، لوگوں نے کہا یہ محمد کیسے رسول ہے، یأکل الطعام، روٹی کھاتے ہیں، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے ہیں۔ پیغمبر تو وہ ہوتا ہے جو روٹی بھی نہ کھائے بازاروں میں بھی نہ چلے، یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا عقیدہ تھا۔ آج ان کو بتایا گیا ہے مریم کھانا کھاتی ہیں، عیسیٰ کھانا کھاتے ہیں، اور پھر آج عیسائی آپ سے پوچھیں گے، مرزائی آپ سے پوچھیں گے، جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ آسمان پر ہیں، اور مرزائی بھی آپ سے یہ سوال کریں گے وہ کھاتے کیا ہیں آسمان پر، پیتے کیا ہیں آسمان پر۔ یاد رکھنا جس مخلوق میں کوئی رہتا ہے اللہ اس کی صفات وہاں پہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس وقت عیسیٰ ہیں فرشتوں کے جہاں میں، اور فرشتے کھاتے نہیں پیتے نہیں، عیسیٰ کو بھی اللہ نے وہی طاقتیں عطا فرما دی ہیں، وہ نہ کھاتے نہ پیتے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک دن قادیانیوں سے مناظرہ تھا، ایک نے پوچھا اچھا چلو ٹھیک ہے جی یہ بتاؤ وہ پیشاب کہاں کرتے ہیں، تو حضرت نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں فرمایا کہ وہ ایک پائپ لگاتے ہیں اور مرزے کے گھر میں ربوہ میں اس پائپ کے ذریعے پیشاب آتا ہے۔ یہ کہہ کر پورا مجمع بھی ہنس پڑا اور دنیا کو جواب بھی دے دیا۔ تو جب فرشتوں کے جہاں میں ہیں تو فرشتوں والی صفات ہیں، کھانے کا مسئلہ کوئی نہیں، پینے کا مسئلہ کوئی نہیں۔ مریم کے ہاں عیسیٰ کی پیدائش، لوگوں کے الزام، لوگوں کے تانے، لوگوں کے بہتان، لوگوں کی گالیاں، مریم خاموش، پوچھا کہاں سے آیا ہے، خاموش ہو گئی۔ فاشارت الی، عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو اپنے دودھ پیتے بچے کو دکھا رہی ہے، یہ کیسے گفتگو کر سکتا ہے، یہ کہنا تھا۔ ایک دم عیسیٰ اپنی زبان کھول کر بول رہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں جاؤں گا وہاں برکتیں ہوں گی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ میں حسن سلوک کروں گا، ولم یکن جبارا عشیا۔ یہ تمام آیتیں پڑھ رہے ہیں اور جواب دیتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا نبیوں پر نیک لوگوں پر اللہ کے ولیوں پر الزام آتے ہیں۔ حضرت یوسف پر الزام لگا، زلیخا کی طرف سے اسی کے خاندان کا چھوٹا بچہ کھڑا ہو گیا، گواہی دے دی یوسف پاک ہیں، زلیخا ناپاک ہیں۔ مریم پہ الزام لگا، عیسیٰ ماں کی گود میں بول پڑے میری ماں پاک ہے، تم سارے گندے ہو، تم سارے ناپاک ہو، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، اللہ مجھے نبوت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے مریم کی برات کا اظہار کیا۔ 7 ایسے انبیاء ہیں جن پر الزام لگے اور اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گواہ بنایا ہے، اور ان کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور 7 بچوں نے
پوری دنیا میں یہ گواہی دی ہے کہ بچہ بھی بول سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے میں دین کی صلاحیت بھی ہے، عقیدے کی صلاحیت بھی ہے، ایمان کی صلاحیت بھی ہے، قرآن کی صلاحیت بھی ہے، نظام کی صلاحیت بھی ہے۔ حضرت مریم بہت نیک عورت، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے پوری دنیا پہ اس عورت کا چنا ہے۔ یہاں لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے خدیجہ بھی افضل ہیں، عائشہ بھی افضل ہیں، فاطمہ بھی افضل ہیں، آسیہ بھی افضل ہیں، مگر قرآن کہتا ہے سب سے افضل کون ہیں؟ مریم۔ یاد رکھیے گا مریم حضرت عیسیٰ کے دور میں اس وقت جب وہ کائنات میں موجود تھی اس وقت کی تمام عورتوں سے افضل تھی۔ اما خدیجہ جس دور میں موجود تھی وہ اپنے دور میں تمام عورتوں سے افضل تھی۔ اما عائشہ جس دور میں موجود تھی وہ اپنے علم کے اعتبار سے سب عورتوں سے افضل تھی۔ اما فاطمہ جس دور میں موجود تھی وہ رسول پاک کی بیٹی ہونے کے ناطے سب عورتوں سے افضل تھی۔ اور آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے اس وقت کے جہاں میں جتنی کائنات کی عورتیں تھیں ان تمام عورتوں سے آسیہ افضل تھی۔ ہر عورت اپنے وقت میں، اپنے زمانہ میں، اپنے جہاں میں سب سے افضل تھی۔ مریم اپنے زمانہ میں، خدیجہ اپنے زمانہ میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ میں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ میں، آسیہ فرعون کی بیوی اپنے زمانہ میں۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سارے جہاں پر آپ کو اللہ نے چن لیا ہے۔ حضرت مریم ان کو کہا گیا اب آپ کھجور کے تنے کے پیچھے آ جائیں اور یہاں پر اللہ رب العزت تمہیں کھجوریں کھلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے آسمان پہ اٹھایا ہے۔ پھر قیامت سے کچھ عرصہ قبل آپ کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان میں ایک امام مہدی ہیں جن کا نام عبداللہ ہوگا، مدینہ میں پیدا ہوں گے، کچھ عرصہ وہاں رہیں گے، پھر وہاں سے چھپتے چھپتے مکہ جائیں گے اور یہ سوچیں گے مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ جس وقت مکہ میں جائیں گے طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، جب بوسہ لیں گے ایسی خوشبو پھوٹے گی، آسمان سے آواز آئے گی ھذا مہدیٌ، یہ امام مہدی ہیں۔ پھر وہاں کا جو حاکم وقت ہوگا امام مہدی کے ہاتھوں پر اس وقت بیعت کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد اور نسل میں سے آپ کا شمار ہوگا۔ آپ کی مشابہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ آپ کی پیشانی چوڑی ہوگی، ناک لمبا ہوگا، ایک کالے جھنڈوں والا گروپ آئے گا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ پھر آپ کی جنگیں ہوں گی، عیسائی غالب آئیں گے، لڑائیاں بڑھیں گی، پوری دنیا پر عیسائیوں کی حکومت آئے گی۔ ہمارے خیبر کے میدان تک عیسائی پہنچ جائیں گے، اس وقت کی جنگیں بڑھیں گی۔ خدا کی قسم اس وقت امام مہدی پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے۔ 7 سال تک آپ کی حکومت رہے گی، دنیا کے اندر آپ رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا اور امام مہدی کے آنے کے بعد پھر آئے گا دجال جس کا خروج ہوگا، وہ قیامت سے 40 سال پہلے آئے گا۔ اور جس وقت وہ آئے گا میرے نبی نے فرمایا 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک اس کی آنکھ کانی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا جب وہ آئے گا تمہارے امتحان شروع ہوں گے، بارشیں بڑھ جائیں گی، پھل بڑھ جائیں گے، پانی بڑھیں گے، زراعت بڑھے گی، کھیتیاں بڑھے گی، لوگ اس کو سمجھیں گے یہ بہت بڑا کوئی خدا والا بندہ ہے، اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کی اتباع کریں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی جو دجال کا اتباع کریں گی۔ اور آج بھی عورتیں عقیدے میں کمزور ہیں، ایمان میں کمزور ہیں۔ قبر پرستی کی وبا عورتوں میں ہے، میلے ٹھکوں میں جانے کی وبا عورتوں میں ہے، بابے پیروں فقیروں کو ماننے کی وبا
عورتوں میں ہے اور عورتیں مردوں کو لگا رہی ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا دجال اس کے پیچھے جانے والی زیادہ عورتیں ہوں گی. پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کو اللہ بڑی قوتوں سے نوازے گا, بہت طاقتیں اس کو ملیں گی, مگر امتحان کے طور پہ ہوگا. جس طرف وہ اشارہ کرے گا اسی طرف گھاس اگ جائے گی, جس طرف اشارہ کرے گا گھاس ختم ہو جائے گی, اور دجال بڑھتا جائے گا, دنیا کے سمندروں کو پی جائے گا. لوگ حیران ہوں گے, مگر میں نبی پہ قربان جاؤں, آپ نے فرمایا جب یہ نکلے گا جس کو یہ جنت کہے اس کو جہنم سمجھنا, جس کو جہنم کہے اس کو جنت سمجھنا. اور پوری دنیا میں قتل و غارت گری تیز ہوگی اور پوری دنیا میں یہ گھومے گا, دمشق میں جائے گا, شام میں جائے گا, اور گھومتا گھماتا پوری دنیا پر اس کا غلبہ ہوگا, اور انسان کو پکڑے گا, دو ٹکڑے کرے گا, پھر اس کو زندہ کرے گا, پھر اس کو پوچھے گا میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں. اس وقت ایمان والا کہے گا نہیں تو میرا رب نہیں ہے. لیکن جو بندہ غلط ہے, ایمان سے دور ہے, وہ فوراً اس کو اپنا خدا مان لے گا, اور اسی وقت وہ مر بھی جائے گا اور جہنم میں جائے گا. پھر دجال اور بندوں کو پکڑے گا, مارے گا, گرائے گا, زندہ کرے گا, پھر پوچھے گا. میرے نبی نے فرمایا یاد رکھنا اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا, اس کو پڑھنا اور اس کو کہنا تو کافر ہے. پھر مسلمان کو کہے گا میں تیرا خدا ہوں, وہ کہے گا نہیں تو کافر ہے. کیسے کافر ہوں, تیرے ماتھے پہ لکھا ہے, میرے نبی نے مجھے بتایا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو مارنا چاہے گا, لیکن اب وہ اس کو نہیں مار سکے گا. پھر دجال بھی مسلمانوں پہ غلبے کی کوششیں کرے گا. ادھر امام مہدی ہوں گے, دجال کے خروج کے بعد بڑی بڑی عظیم آزمائشیں ہوں گی, بڑی لڑائیاں ہوں گی. پھر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام فرشتے کے دو پروں پہ اتریں گے دمشق کی جامع مسجد میں. سب سے پہلے آئیں گے, عصر کی نماز کا وقت ہوگا اور تکبیر ہو رہی ہوگی, اور آپ کھڑے ہوں گے, اور امام مہدی ہوں گے اور وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے. عیسیٰ کو آگے کرنا چاہیں گے, لیکن میرے نبی نے فرمایا امامکم منکم, تمہارا امام اس وقت تم میں سے ہوگا. تو امام مہدی امامت کروائیں گے, عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو بلائیں گے, اور یاد رکھیے گا حضرت عیسیٰ کیا کریں گے, یقتل الخنزیر, اور خنزیر کو ماریں گے. سولی جو ہے, صلیب جو ہے, جو آج بنائی ہوئی ہے, اس کو ختم کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے تمہارے عقیدے بالکل غالب ہیں. اور اس کے بعد جزیے کا نظام ختم ہوگا اور پوری دنیا پر دوبارہ سے لڑائیاں شروع ہوں گی. اور دجال سمجھے گا اب میرے بچنے کے امکانات کوئی نہیں ہیں, کیونکہ یہودیوں کی مغلوبیت آ گئی. درختوں کے پیچھے چھپیں گے, پتھروں کے پیچھے چھپیں گے, ساری دنیا آئے گی, لوگ ان کو تلاش کریں گے, یہودیوں کو مارتے پھریں گے. دجال بھاگے گا دائیں بائیں, آگے پیچھے, اسرائیل کے ملک میں پہنچے گا جس کا نام باب اللد ہے, اور وہاں پہ آج اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے آ کر دجال کو قتل کریں گے, اور امام مہدی کا اسی وقت کچھ عرصے میں ہی انتقال ہوگا. 45 یا 49 سال کی عمر امام مہدی کی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے, لیکن امام مہدی کے دور میں اللہ بیت المقدس کو بھی فتح کروائیں گے, اور امام مہدی اپنے جہاد کے ذریعے بیت المقدس کی سیٹوں پہ بیٹھیں گے. اور اس کے بعد دجال باب لد پہ قتل ہوگا. علماء لکھتے ہیں وہ پہاڑوں میں بھی چھپ سکتا ہے, کہیں بھی جا سکتا ہے, لیکن آج وہ ایسی جگہ پہ آئے گا جو ایئرپورٹ ہے, کمرشل علاقہ ہے, بہت بڑا شہر ہے, بڑی بارونق جگہ ہے. سوال یہ ہے کہ وہ باب لد پہ کیوں آیا اور وہاں کیوں نہیں چھپے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ پتا چلے گا کہ اسرائیل کے ایئرپورٹ سے خلائی شٹل چلتی ہے اور وہ آسمانوں پہ جاتی ہے, اور وہ یہ سمجھے گا اب زمین پر تمہیں بچ نہیں سکتا, درخت بھی ہمیں پناہ نہیں دے رہے, پہاڑ بھی نہیں دے رہے, پتھر بھی نہیں دے رہے. وہ یہاں سے یہ سوچے گا کہ میں یہاں سے اڑتا ہوں اور خلائی شٹل کے ذریعے اوپر چلا جاتا ہوں. لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو عیسیٰ آسمان پر تھے اللہ نے نیچے اتار دیے. آج تیرے پیچھے اگر تو اوپر جاتا ہے میرا اللہ پھر بھی ان کو اوپر چڑھا سکتا ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آج اللہ کے یہ پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب, کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے
اس کے سب سے پہلے جو پیغمبر ہیں وہ یوسف ہے، اور سب سے آخری جو پیغمبر ہیں اس کے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور بنی اسرائیل اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ نے کئی دفعہ قرآن میں پڑھا ہے بنی اسرائیل کے واقعات اور ان کے نام یاد رکھنا۔ حضرت یعقوب کی جتنی اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور آپ کے ایک بیٹے کا نام یوسف ہے۔ ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور یہ پہلی نبوت تھی جو بنی اسرائیل میں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ میرے نبی کی امت میں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آسمان سے آپ اتریں گے، آپ ایک وقت میں نبی بھی ہوں گے اور ایک وقت میں امتی بھی ہوں گے، دونوں عہدے آپ کے پاس رہیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے کلا کما کریں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے فرمائیں گے۔ اسلام غالب، گھر میں، بازار میں، گلی میں، محلوں میں، دنیا میں، شہروں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں، پوری کائنات میں اللہ اسلام کو غالب فرمائے گا، اور برکتیں آئیں گی، درخت اگیں گے، کھیتیاں اگیں گی، پھل بڑھیں گے، ترقی ہوگی، معاشی نظام پوری دنیا میں اسلام اور اسلام کی سلطنت، اسلام کی حکومت، اسلام کی خلافت، پوری دنیا پر اسلام کی مٹھاس نظر آئے گی۔ کھانے کا مزہ، پینے کا مزہ، پانی کا مزہ، پہننے کا مزہ، چلنے کا مزہ، سونے کا مزہ۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب اسلام ہو، اللہ کی قسم جانور بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور اس کے گھر سے محبت کرتے ہیں۔ آج یہ درندے ہیں، میرے نبی کے دور میں صحابہ کو چومتے تھے اور ان کے ماتھوں کو چومتے تھے اور ان کو چھیڑتے نہیں تھے۔ آج تو ایک چپکلی سے ہم ڈر رہے ہیں، چونٹی سے ہم ڈر رہے ہیں، پرندے سے ہم ڈر رہے ہیں، درندے سے ہم ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں نام کا اسلام ہے، کام کا اسلام نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا جب وہ اتریں گے آسمان سے، آپ بڑی شرمیلی نگاہوں والے ہوں گے، بڑا خوبصورت آپ کا جسم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نیچے دیکھیں گے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اوپر دیکھیں گے موتی ٹپک رہے ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو جائے گی۔ پوری دنیا پر اسلام غالب آئے گا۔ ایک گائے ذبح ہوگی، پورا قبیلہ گوشت کھا جائے گا۔ ایک گائے کا دودھ آئے گا، پورے قبیلے والوں کے گھروں میں پہنچ جائے گا، مگر اس وقت گائے کا دودھ ختم نہیں ہوگا اور اس کا گوشت ختم نہیں ہوگا۔ اس کو برکت کہا جاتا ہے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ ایک اوان مارکیٹ میں کتنے کٹے کتنی گائے ذبح ہوتی ہیں، پھر بھی گوشت ختم، مرغی کا گوشت ختم، آٹا ختم، روٹی ختم، نان ختم، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری اور آپ کی نبوت، اس وقت پوری دنیا میں ایسا عروج آئے گا، ایسا نظام آئے گا کہ اللہ پوری دنیا میں برکتیں نازل فرمائے گا، عزتیں نازل فرمائے گا، راحتیں نازل فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کی کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں، پوری دنیا پر سلطنت اسلامی غالب آ جائے گی۔ ساری کائنات سے یہودی ختم، عیسائی ختم، پوری دنیا پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دین ہوگا۔ وہ عجیب نظام ہے، جہاد کا دور ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی امت اس وقت بڑی برکتوں میں ہوگی، بڑی رحمتوں میں ہوگی۔ مسجدیں بنے گی، مدرسے بنیں گے، کافروں کے گرجے، کافروں کے کنیسہ مسجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ان کے سارے نظام مساجد میں بدل جائیں گے۔ تمام کافر، مسلمان اور وہ عورت، مرد، بچہ، بوڑھا، سب قرآن کی طرف، سب ایمان کی طرف۔ حضرت عیسیٰ کی شادی ہوگی، اولاد ہوگی، قرآن پڑھیں گے، جہاد کا غلبہ ہوگا۔ خراسان سے نکلے ہوئے لوگ ان کے ساتھ ملیں گے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، پورے بیت المقدس سے پوری دنیا پہ اب اسلامی کنٹرول شروع ہو جائے گا۔ پھر 45 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ کے ہاں منتقلی ہو جائے گی اور آپ کی وفات ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک حکمران آئے گا جس کا نام جہجہ ہے، اور وہ بھی اسلامی حکمران ہوگا، اور اس کے بعد کئی اسلامی حکمران آئیں گے، اور یہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ پھر ان حکمرانوں کی موت سے
آہستہ آہستہ اسلام، مدرسے، مسجدیں، دین، شریعت، پردہ، تمام چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی اور دوبارہ سے کفر کا دور بڑھے گا، یہاں تک کہ آخری مسلمان بھی اللہ کو جب پیارا ہو جائے گا پھر ان کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ نزول عیسیٰ کے واقعات سنانے کا مقصد ہے کہ آج مسلمانوں کے عقیدے میں ایک بات یہ ہے عیسیٰ تشریف لائیں گے، دوسری بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تیسری بات یہ ہے کہ آج 25 دسمبر کرسمس ڈے کے موقع پہ میری کرسمس، یہ ایک پیغام ہے جو اس وقت ہمارے نوجوان بھی سوشل میڈیا پہ چمک دمک کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا 25 دسمبر آج عیسائیوں کے ہاں یہ کہا جاتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، بالکل قطعاً غلط ہے۔ اور آج وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں خدا نے ایک بیٹا پیدا کیا اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ خدا کا ہے، آپ کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ گویا اگر آپ کرسمس کا کیک کاٹنے جا رہے ہیں تو میرے نزدیک آپ منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ ہیں، مبارک دینا چاہتے ہیں، آپ منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، فون پر میسج کر رہے ہیں، آپ منہ سے کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب سنو جو خدا کا بیٹا بنائے اس کے حالات، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اللہ کی قسم قرآن کیا کہتا ہے؟ جو کہتے ہیں خدا نے بیٹا بنایا ہے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان محسوس کر سکے تو ان کی یہ بات سن کر وہ پھٹ کے گر پڑے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور اگر پہاڑوں میں کوئی حص ہو پہاڑ ان کی یہ بات سن کر خدا کی قسم ایک دم سے گر پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ پڑے، پہاڑ بھی پھٹ جائیں، آسمان پھٹ جائے، زمینیں پھٹ جائیں۔ کیوں؟ آج وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کرسمس ڈے کے موقع پہ سب اپنی زبانوں سے پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہے ہمارا اللہ، اس کی اولاد کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، وہ منزہ ہے، وہ طاہر ہے، وہ اجمل ہے، وہ اطہر ہے، وہ اطیب ہے۔ آج کرسمس ڈے کا میں نے ترجمہ کر دیا کہ ایک اللہ کا بیٹا ہے جس کا نام عیسیٰ ہے، ہم تمہیں اس بیٹے کی ولادت پہ مبارکباد دے رہے ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ اور سنو آگے چل کر سارے واقعات ذہن میں رکھیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ نے مریم سے کہا کہ جاؤ کھجور کے تنے کے پاس کھڑی ہو جاؤ، وہ کھجوریں گرائے گی، تم کھجوریں کھانا۔ سوال یہ ہے کیا کھجوریں دسمبر میں پیدا ہوتی ہیں کہ گرمیوں میں؟ اور دوسرا آپ پیدا ہوئے بیت اللحم میں، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے جیسے روس کے پہاڑ ہیں، اور اس جگہ پر اس وقت پتہ نہیں کتنی دھند اور کتنی برف باری ہے، کیا اس میں کھجوریں آ سکتی تھی؟ آپ کو مل سکتی تھی؟ چوتھی بات، میرے نبی نے فرمایا جب عیسیٰ پیدا ہوئے تو رات کو اتنی خوبصورت چاندنی تھی کہ بکریوں کے چرواہے بکریاں چروا رہے تھے اور ان سب کو اپنی بکریاں بھی اور ان کا چارہ بھی نظر آ رہا تھا۔ کیا دسمبر کی اس دھند میں آپ کو گاڑیاں نظر آتی ہیں، جانور گزرے نظر آتے ہیں؟ رات کی جو دھند پڑی ہے آج بھی اگر پیدا ہوئے تو گزشتہ رات ان کی شب ولادت تھی، تو کیا اس دھند میں چرواہے کو بکری نظر آ سکتی ہے؟ کیا اس دھند میں کسی کو چارہ نظر آ سکتا ہے؟ یہ تمام وہ باتیں جو ان کی بائبل میں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کو کھجوروں کا بھی ملا، اور اس کے بعد چرواہا
چروا رہا تھا، گھاس کو دیکھ رہا تھا، راستے نظر آ رہے تھے۔ تو عیسائیوں سے بھی ہم یہ کہتے ہیں اپنی بائبل پڑھو، انجیل پڑھو، کتابیں پڑھو، سمجھو، لکھو، چلو آگے بڑھو۔ ان پنڈتوں کو، پادریوں کو انجیل دے کر دیکھ لو، بائبل دے کر دیکھ لو، اس میں تمہیں تاریخ بتائے گی۔ کبھی زندگی میں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، بالکل نہیں۔ آج ان کی یوم ولادت نہیں ہے، اور اگر یوم ولادت ہو بھی تو یاد رکھنا اب وہ عیسائی ہیں، اب وہ یہودی ہیں۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک دن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہودی موزے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، جوتی پہن کے نہیں پڑھتے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم صلوا فی النعال۔ اگر وہ جوتی پہن کے نماز نہیں پڑھتے تو تم جوتی کو پاک کر کے پہنو اور پہن کے تم نماز پڑھو، تاکہ ہم یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ پھر کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، یہودی دھوتی پہنتے ہیں، شلوار نہیں پہنتے۔ میرے نبی نے فرمایا تم ایسا کرو، شلوار بھی پہنو، دھوتی بھی پہنو، تاکہ ہم ان کے مشابہ نہ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، وہ ٹوپی بھی پہنتے ہیں، امامہ بھی پہنتے ہیں، مگر اکٹھا کوئی نہیں پہنتے۔ میرے نبی نے فرمایا تم ٹوپی پہنو، اوپر اکٹھا امامہ پہنو، تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے۔ پھر کہنے لگے یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہ آج ان کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر یہ رکھتے ہیں تو موسیٰ تو میرے بھی بہت قریبی ہیں، میں بھی رکھوں گا، لیکن 10 کا نہیں، 9-10 کا رکھوں گا، یا 10-11 کا رکھوں گا، 2 رکھوں گا، تاکہ میرا اور ان کا طریقہ آپس میں ملے نہ۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہودی بالوں کو رنگ نہیں کرتے، جس کو ہم مہندی کہتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تم اپنے بالوں کو رنگا کرو، لیکن کالا رنگ استعمال نہ کیا کرو، تاکہ یہودیوں کی کیا ہو جائے؟ مخالفت ہو جائے۔ تو ہر وقت اللہ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کا اشارہ آپ کی وفات پر آخری جملے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان کو نکالو جزیرہ عرب سے۔ لہٰذا اب یہ وہ عیسائی نہیں ہیں جو اپنے دور میں تھے، اور وہ یہودی نہیں ہیں اپنے دور میں تھے۔ اب نہ یہودیوں کا کوئی کنسپٹ ہے، نہ عیسائیوں کا کوئی کنسپٹ ہے، وہ تحریف کر چکے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ والاسلام ملت واحدہ، کفر ایک راستہ ہے، اسلام ایک راستہ ہے۔ یا تو وہ اسلام پہ آ جائیں یا کفر پہ رہیں، اپنی تعویلیں مت کریں۔ اب ان کو ہم شرک والوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ مریم خدا ہے، عیسیٰ کو اللہ بیٹا اور خدا بھی کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا بھی اور خدا بھی، اور خدا کو بھی خدا کہتے ہیں۔ اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں کا عقیدہ بتایا ہے۔ آج میرا اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ تم بھی خدا ہو، تمہاری اماں بھی خدا ہے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی الا بحق، نہیں اللہ میں تو حق بات کہتا ہوں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اللہ اگر میں نے کہا بھی ہے تو تو رب ہے، تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میری بات تو جانتا ہے، میں تیری ذات کو اندر سے نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو غیب کا عالم ہے، نبی غیب کا عالم نہیں ہوتا۔ نبی کو رب غیب کی خبر دے دے تو رب کا فضل ہے، نہ دے تو رب کی مرضی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میری سارے حالات جانتا ہے، مگر اللہ میں تیرے سارے حالات نہیں جانتا، یہ بھی تو ہی جانتا ہے کہ تیرے سارے حالات کیا ہیں، تیری قدرتیں کیا ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اے اللہ تو نے مجھے کہا تھا اللہ ایک ہے، میں نے ان کو توحید کی دعوت دی ہے، اور تو اس پر گواہ ہے جب تک میں زندہ رہا میں نے توحید کی دعوت دی ہے۔ فلما توفیتنی، جب میری وفات ہو گئی، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ان کا نگہبان ہے، وانت علی کل شیء شہید، ہر چیز کا گواہ تو ہے۔ اب میرے بھائیو آج عیسیٰ بھی صفائی دیں گے، عیسیٰ بھی صفائی دیں گے، اور عیسائیوں کو بتایا جائے گا عقیدہ تثلیث کوئی نہیں،
عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ اگر پیدا ہو بھی گئے ہیں تو ہم ان کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کے دو دور مانتے ہیں، ہم ان کے دو دور مانتے ہیں۔ تم تو کہتے ہیں سولی پہ ہیں، ہم کہتے ہیں آئے نبی بن کر، ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ آسمان پر ہیں، ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ ہم کہیں گے وہ بیت المقدس پوری دنیا پر سلطنت اسلامی کے ساتھ غالب آئیں گے، ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ ہم قیامت سے پہلے خروج دجال پر دجال کے قتل کا تمام نظام عیسیٰ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر اسلام کو غالب کریں گے، ہم ان کی عظمتیں وہ بھی مانتے ہیں۔ اب بتاؤ عیسائیوں سے پوچھو کہ تم تو چند سال کی زندگی پر عیسیٰ کی موت کے قائل ہو گئے، ہم ان کے رفع کے قائل ہیں، آسمان پر وجود کے قائل ہیں، زمین پر نزول کے قائم ہے، اور رسول پاک کی امت میں آنے پر ہم سارے عقیدے رکھتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میرے نبی نے فرمایا انا اول الناس بابن مریم، میں سب سے زیادہ ابن مریم کے قریب ہوں۔ اور کیا اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی، کیا عزتیں عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اندر کا سانس جاتا تھا، وہاں تک۔ اور جب کافر لڑنے آتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے سانس لیتے تھے، وہ سانس جا کر اس کو لگتا تھا اور کافر مر جاتا تھا۔ اللہ نے اتنی بڑی قوتیں، اتنی بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ ایک عیسائی نے غالباً حضرت ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے مناظرے کے طور پہ کہنے لگا دیکھو تمہارا عقیدہ ہے کہ ہمارے عیسیٰ آسمان پر ہیں، تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ جو آسمان پر ہو وہ کتنا اونچا ہے، اور تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے روضہ میں لیٹے ہوئے۔ لہذا اگر تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ آسمان پر ہیں اور تمہارے حبیب اپنے روضہ میں ہیں، پھر تو عیسیٰ تمہارے حبیب سے اونچے اعلیٰ ہیں۔ جو آسمان پر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اونچا اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضرت نے جواب دیا سمندر دیکھا ہے کبھی؟ سمندر کا پانی، اس پر جہاگ، دال پکاتے ہو نا، ابلتی ہے، اوپر جہاگ، گوشت ابالتے ہو، ابلتا ہے، اوپر جہاگ، چنے ابالتے ہو، ابلتا ہے، اوپر جہاگ۔ سمندر دیکھا ہے، اوپر جہاگ، نیچے خزانے۔ دریا دیکھیں، اوپر جہاگ، نیچے خزانے۔ اب اگر کوئی یہ سودا کرے کہ سمندر کی جہاگ تم لے لو، اندر مجھے دے دو، کوئی سمجھدار آدمی منظور نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ اگر اوپر ہیں وہ سمندر کی جہاگ ہیں، میرے آقا اگر اپنے روضہ میں ہیں وہ سمندر کے خزانے ہیں۔ آپ اوپر بھی گئے تب بھی اعلیٰ، آپ نیچے سو رہے ہیں تب بھی اعلیٰ، آپ زمین پر ہیں تب بھی اعلیٰ، آپ آسمان پر ہیں تب بھی اعلیٰ۔ عیسیٰ اگر آسمان پر ہیں بھی تو وہ اس جگہ پہ ہیں جہاں میرے نبی گئے تھے، اس جگہ تک عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے، اور میرے آقا تو وہاں تک گئے ہیں جہاں تک آج تک نہ کوئی جا سکا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو کرسمس ڈے کے موقع پر اپنے میسج پلٹ دو، میسج الٹ دو، عیسائیوں سے کرسمس سے بائیکاٹ کرو، یہ بالکل جائز نہیں۔ ویلنٹائن ڈے یہ بالکل جائز نہیں، ہیپی کرسمس بالکل جائز نہیں، مدر ڈے اور فادر ڈے یہ سارے لوگ جو مناتے ہیں، اللہ کی قسم عیسائیوں سے پوچھو کہ تم کرسمس ڈے مناتے کس طرح ہو؟ جس طرح ہمارے ہاں پورے سال کا ایر بنایا جاتا ہے، رات کو پورے نائٹ کے اندر گولے، پھرنا، گھومنا، آتش بازیاں۔ پچھلے سال کے اخبار میں تھا کہ 70,000 پاؤنڈ کی شراب صرف برطانیہ میں کرسمس ڈے کے موقع پہ لوگوں نے پی ہے، اور یہ خوشیاں مناتے ہیں شراب پی کر اور امت کو تباہ کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے ساتھ وہ روادات نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، آج تم سے یہ سوال ہے، کیا تمہارے کبھی کسی تہوار پر غیر مسلم شریک ہوا ہے؟ کیا کبھی وہ بکرا پکڑ کے لایا عیسائی کہ تم قربانی کرتے ہو ہم بھی ذبح کر لیتے ہیں؟
کیا کوئی اونٹ لے کر آیا کبھی وہ کہ تم نے اونٹ ذبح کیا ہے ہم بھی تمہارے تہوار میں شریک ہو جاتے ہیں؟ کیا کبھی گائے لے کر آیا ہے اس نے تمہاری قربانی پر؟ کیا ابھی عقیقہ تم نے کیا بچے کا؟ کوئی آیا ہے تمہارے تہوار میں کہ ایک بکرا میں بھی ذبح کر دیتا ہوں تمہارے عقیقے میں؟ نہیں، وہ ہمارے تہواروں میں شریک نہیں، لباسوں میں شریک نہیں، ہماری نقالی میں شریک نہیں۔ مجھے بتاؤ کون سا یہودی ہے جو مسلمانوں کے لباس کی نقل اس وقت اتار رہا ہے؟ کون سا عیسائی ہے جو آج مسلمان یا مسلمان کی بچیوں کے لباس کی نقل اتار رہا ہے؟ جہاں سنتے ہیں مسلمان نقل لگاتا ہے، جہاں سنتے ہیں ہماری بیٹی نقل لگاتی ہے، جہاں سنتے ہیں ہمارا ملک اس ملک کو ترقی یافتہ کہتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے وہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر ذلت بھی ہے، ان پر محتاجگی بھی ہے، یہ ناکام ہیں، نامراد ہیں، تباہ ہیں، ہلاک ہیں، برباد ہیں۔ عیسیٰ ہمارے ہیں، ہم ان کی زیادہ عزت و عظمتوں کے قائل ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اور آپ کے امتی ہونے کو، آپ کے دنیا میں آنے کو جس طرح ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی کی حدیثوں نے بیان کیا ہے، یہ تمہاری کتابوں میں بھی اتنی عزت و عظمتیں ان کی نہیں ہے۔ لہٰذا آج تمام دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جب کوئی خرافات پیدا ہو جائیں اور دنیا اس چیز کا حصہ بنے، اور ہمارے بچے بے وقوف ہیں بیچارے، نہیں سنتے نہیں سمجھتے، ایسے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور مسلمان بادشاہ، تمہارا وزیر، تمہارا ایم پی اے، تمہارا این اے، ایم این اے، اور یہ تمہاری جو بیکریاں ہیں کیک بنانے والی، توبہ کرو، توبہ کرو۔ بہت بڑے اشتہار ہیں ان کے۔ کرسمس ڈے پہ ہم اپنے مسیح بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، بیچنا کیک ہے، اور تعریف کر رہے ہیں، تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، تعریف کا نظام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بیکری والوں کے لیے بھی آج ایک قسم کا یہ عذاب بنا ہوا ہے۔ یہ جتنے زیادہ کیک تیار کرتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پہ تعاون کرو۔ کرسمس کے لیے تم کیک کیوں تیار کرتے ہو؟ آج تو تمہیں چاہیے کہ کیک بنانا بند کر دو، اور تمہیں پتہ ہے کہ آج اس کو بند کرو گے اللہ تمہیں اس کے نعم البدل میں بڑا خوبصورت رزق نصیب فرمائے گا۔ ہر بندہ آگے بڑھا ہوا ہے، ہر بندہ آگے بڑھا ہوا ہے، اور ہمارے جتنے وزیر ہیں، جتنے مشیر ہیں، سارے آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم آگے بڑھتا ہے، پوری دنیا پوری ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اس مسئلے کو کہ دیکھو جی مسلمان ہمارے تہواروں میں شریک ہیں۔ خدا کی قسم تمہارے تہوار میں نہ تو وہ شریک ہوتے ہیں، نہ وہ اس کو شریک ہونے کے قابل سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین اور ایمان کی غیرت، عزتیں نصیب فرمائے، اور رسول پاک کے دین واضح کو واضح طور پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔